احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ اليوسف کی آج ہم آیت نمبر 109 دیکھنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم 2 آیات آج دیکھیں گے، 109 اینڈ 110. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، إِلَّا رِجَالًا، مگر وہ سب مرد ہی تھے. نُوحِي إِلَيْهِمْ مِن أَهْلِ الْقُرَىٰ، ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی نبی دنیا میں نہیں بھیجا، لیکن وہ سب مرد ہی تھے. یعنی کچھ لوگ جو کہتے ہیں، جیسے مکہ میں آبجیکشن کرتے تھے لوگ کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور ہم یہ کیسے مان لیں اللہ کی طرف سے کوئی فرشتے نازل ہوتے، وہ ہمارے پاس آتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے، تو ہم پھر اسے مانتے. تو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان کے عذر بے بنیاد ہیں. اگر فرشتے آتے تو وہ ان سے ڈرتے اور کہتے کہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ تو اڑنے والے پرندے جیسے ہیں، اتنے بڑی بڑی مخلوق ہے، اور ہم تو زمین پہ رہنے والے انسان ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ کھاتے پیتے بھی نہیں، اور کس طرح کی مخلوق ہے یہ تو ہمارے جیسے ہے ہی نہیں، ہمارا تو لائف سٹائل ہی ان سے ڈیفرنٹ ہے، یہ اور ہیں ہم اور ہیں، تو ہم ان کی بات کیسے مانیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی صرف عذر بنا رہے ہیں ہدایت نہ قبول کرنے کے لیے. اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے مردوں کو ہی انبیاء بنا کے بھیجا، یعنی عورتوں کو نہیں بھیجا. اور پھر یہ بھی کلیریفائی کر دیا کہ انسان ہی آئے ہیں انبیاء میں سے، اور فرشتوں کو کبھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے نہیں بھیجا. فرشتے فرشتوں کے لیے ہیں، انسان انسانوں کے لیے ہیں. اور سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ یعنی یہ جو عذر بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہدایت قبول نہیں کر رہے، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا، چل پھر کے نہیں دیکھا؟ چلنا پھرنا کس لیے؟ فَيَنظُرُوا، تاکہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یعنی وہ دیکھتے کہ رسولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا. یعنی یہ بہانے تراشنے والے، ہدایت کا مذاق اڑانے والے، انبیاء کو اذیتیں دینے والے، دیکھیں زمین میں چل پھر کے کہ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ان کا کیا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا. اور پہلی تمام اقوام کے انجام ہمارے سامنے ہیں، ان کے کس طرح سے عبرتناک انجام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے زمین والوں کے لیے عبرت بنا دیا. ہم سب ان کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 ہے، افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، او آذان یسمعون بہا،
یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں. الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے. اللہ فرماتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. چل کے جتنا بھی یہ دیکھ لیں زمین میں، چل پھر کے دیکھ لیں، جو مرضی کر لیں، یہ عبرت کبھی نہیں پکڑیں گے. ان واقعات سے لیسن کبھی نہیں لیتے، کیونکہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس لیکن آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں. الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے. سینوں میں جو دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، ان پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان عبرت نہیں لیتا، انسان لیسنز نہیں لیتا، وہ لوگوں کو دیکھ کے عبرت نہیں پکڑتا، وہ دوسروں کے انجام دیکھ کے ان سے عبرت نہیں پکڑتا، اپنی زندگی کو وہ مہلت مان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر تم نہیں سمجھتے، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر خود ہی سجیسشن دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر بہتر ہے. اگر زمین میں چل پھر کے تم نے پہلی اقوام کے انجام نہیں دیکھے تو یہ جان لو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے. آخرت جو ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے. اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لو. میک یور سیلوز ریڈی فار دا آخرہ، اینڈ آخرہ از فار مور بیٹر دین دس ورلڈ. اور آخرت کن کے لیے بہتر ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جسے یہ پتہ ہو کہ آخرت میں کیا انجام ہونا ہے اور اس نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے نہیں، آخرت ان کے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو تقوی رکھے، جسے ڈر ہو جہنم کا، جسے پتہ ہو کہ مجھے جہنم سے پناہ مانگنی ہے اور ایسے کام نہیں کرنے جو مجھے جہنم میں لے جائیں. تو اللہ کا ڈر ہی جہنم سے پناہ مانگنے پہ انسان کو مجبور کرتا ہے. افلا تعقلون، کیا پھر تم نہیں عقل رکھتے، کیا عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم سمجھتے نہیں. اللہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، تمہاری عقل کہاں گئی، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل سے نوازا ہے، اس کو استعمال کرو اور سوچو سمجھو کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات یہاں پہ چپ چاپ مانتے چلے جانا ہے، رسولوں پہ ایمان لانا ہے اور رسولوں کی بات ماننی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. آیہ نمبر 110 ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے لگے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول دنیا میں مایوس ہونے لگے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ یقیناً جھٹلائے گئے ہیں. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا، اور نہیں ٹلتا ہمارا عذاب. عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں سے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول دنیا میں مایوس ہونے لگے، جب ہم نے انہیں بھیجا دنیا میں، اور ایک پوائنٹ آیا کہ جب وہ مایوس ہونے لگے، انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ اب قوم کے لوگ نہیں ماننے والے، اب یا اللہ تو ہمیں اپنی مدد بھیج. اور انہوں نے کیا کہا؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ یقیناً جھٹلائے گئے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ ہم جھٹلائے گئے ہیں. اور
اس سے بڑھ کے کوئی ہم پہ ایمان نہیں لانے والا. جاءہم نصرنا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے پاس آ گئی. دس آیا از سو کمپریہنسو اینڈ اٹ ہیز ڈفرینس آف اوپینینس. اور اس آیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں سارے اوپینینز ایکسیپٹ کرنے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ مفسرین نے، علماء نے اس آیا کو کس طرح سے دیکھا، کون کون سے اسپیکٹس انہوں نے سامنے رکھے. تو انشاءاللہ ہم تمام اسپیکٹس جو ہیں وہ ملاحظہ کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کی انٹرپریٹیشن ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے 4695 نمبر سے، اور اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی ڈیٹیل بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اس آیا کو کس طرح سے سمجھا. عروہ بن زبیر جو ہیں وہ راوی ہیں حدیث کے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں. عروہ کون تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، اور اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، اور یہ جو تھے یہ کبار تابعین میں سے تھے. کبار تابعین وہ تھے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور پھر سینئر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کا وقت گزرا. اور عروہ جو تھے یہ طالب علم تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں زیادہ دیر تک یہ رہے، اور قرآن کا علم سیکھتے رہے ان سے. تو عروہ پوچھتے ہیں اپنی خالہ سے اس آیا کے بارے میں، اور پوچھتے ہیں کہ کذبو پڑھا جائے یا کذبو پڑھا جائے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ شدہ کے ساتھ اسے پڑھو، کذبو پڑھو، کہ یعنی رسولوں کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، یعنی جو ایمان نہیں لائے تھے انہیں لگا کہ ہم پہ عذاب نہیں آنے والا. ایسے ہی ہمیں کہہ دیا گیا ہم پہ عذاب نہیں آنے والا. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کی انٹرپریٹیشن کیا تھی کہ کذبو پڑھا جائے. اور پھر عروہ پوچھتے ہیں کہ ظنوا کا ورڈ یہاں پہ کیوں مینشن ہوا، حالانکہ رسول تو جانتے تھے کہ انہیں جھٹلایا گیا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ معاذ اللہ، پیغمبر اپنے رب کی نسبت ایسا گمان نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ جو مدد کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مرتے دم تک یہ یقین تھا کہ ان سے جو وعدے کیے گئے، جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے وہ سب سچے تھے، حق پہ مبنی تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا موقف کیا تھا کہ انہوں نے کہا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، پیغمبروں کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا. یعنی جو ایمان نہ لائے تھے انہیں لگا کہ پیغمبر جو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں ایسے ہی باتیں ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آنے والا. اور یہ کیوں ہوا تھا؟ ڈیو ٹو دیئر ایکسٹینڈیڈ ریسپائٹ دے تھاٹ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ناٹ پنش دیم. یہ ایسی ہی باتیں ہیں، انبیاء نے ایسے ہی ہمیں کہہ دیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میسنجرز کو جن لوگوں نے مانا، ان کی تصدیق کی، تو انہیں ایک عرصہ تک پیغمبروں کے ساتھ آزمایا گیا. ان پہ آزمائشیں آئیں، کلیمٹیز آئیں، انہیں ہلا دیا گیا بری طرح. تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان پہ ابھی تک نہیں آئی تھی، اور پیغمبروں نے سمجھا کہ اب وہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے. یعنی انسان کو یہ لگتا ہے کہ دین پہ عمل کر کے اگر مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو میں دین کے بغیر ہی اچھا تھا. ایسے شیطان یعنی آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو دین کو اپنانے کی وجہ سے اتنی مصیبت میں آ گئے، اس سے بہتر تھا تم دین کو چھوڑ ہی دیتے، تم اسے کبھی اپناتے ہی نہ. تو رسولوں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ لوگ ہمیں چھوڑ نہ جائیں کہ ہم پہ دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں. تو ہوا کیا کہ ایک طرف انبیاء کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہمیں کوئی امید نہیں کہ کفار میں سے کوئی ہم پہ ایمان نہیں لانے والا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اب ایمان لانے کے قابل نہیں ہے. اور دوسری طرف انبیاء ان لوگوں سے نا امید ہونے لگے جو ان پہ ایمان لائے تھے کہ کہیں یہ دین سے مڑ نہ جائیں، کہیں یہ ہمیں چھوڑ کے چلے نہ جائیں. جاءہم نصرنا، پھر اللہ کی مدد ان کے لیے آ گئی.
تو اس آیا کی بہت سی تفاسیر ہمیں ملتی ہیں، بہت سے ڈیفرنٹ ویز میں لوگوں نے اسے انٹرپریٹ کیا۔ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا موقف دیکھا۔ عائشہ کیا کہتی ہیں، انہیں یہ لگتا تھا کہ جس طرح انہیں درست لگا انہوں نے اس طرح سے اس آیا کو انٹرپریٹ کیا اور اپنے بھانجے کے ساتھ اسے ڈسکس کیا، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیا کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ رسولوں نے سمجھا کہ وہ جھٹلائے گئے، انہیں سمجھ آ گئی کہ لوگوں نے انہیں فار گرانٹیڈ لیا اور انہیں ریجیکٹ کر دیا، انہیں یقین ہو گیا کہ بس اب یہ لوگ ہم پہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو عبداللہ بن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے پھر یہ آیا پڑھی، سورۃ البقرہ کی آیا، اور کہا کہ وہ بھی انسان تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیا کیا تھی؟ یعنی انسان ہوپ لیس ہو جاتا ہے، اور آیا نمبر 214 آف سورۃ البقرہ از، اور جب پیغمبر اور وہ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے کب اللہ کی مدد آئے گی، وہ بری طرح سے ہلا دیے گئے، وہ بری طرح سے آزمائے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ظاہر ہے اس میں انبیاء کی بھی آزمائش تھی اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے، کیونکہ آگے انہوں نے دوسروں کے لیے ایک ذریعہ نجات، ایک جو ہے علم کا ذریعہ بننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزما لیا پیغمبروں کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اوپینین ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہ دونوں اوپینینز، دونوں انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ بھی عالمہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ تھیں، اور عبداللہ بن عباس جو تھے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے، اور قرآن کی آیات کے بارے میں گہری نظر رکھتے تھے۔ قرآن کو انہوں نے ٹائم دیا، کانٹمپلیٹ کیا اور قرآن کو جانا اور سمجھا، اور ان دونوں طریقوں سے ہم اس آیا کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اوپینین یہ بھی ہے کہ رسول پوری طرح مایوس نہیں ہوئے تھے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ they were not entirely hopeless. Why? They can't despair in Allah's mercy. وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نا امیدی کے قریب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھال لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ ہمیں اس سورہ میں ملتی ہے، اور اس آیا کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیا نمبر 87 ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے جب یوسف علیہ السلام بھی اور بنیامین بھی جب گم ہو جاتے ہیں، بنیامین کو ظاہر ہے کہ مصر میں رکھ لیا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام پہلے ہی یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو بیٹے جب اپنے باپ کے پاس آتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو، و اخیہ اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نہ مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ، نہیں مایوس ہوتے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، الا القوم الکافرین، مگر کافر لوگ۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم ڈھونڈنے نکلو انہیں، دونوں بھائیوں کے لیے تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کی یہ سٹیٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ مایوس نہیں ہو سکتے، اور انبیاء اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اور یہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ جو آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب یہ رسول مایوس ہونے لگے، یعنی ہونے والے تھے۔ they were on the
ورج آف ہوپ لیسنس، پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اپنی مدد بھیج دی. یعنی وہ پوری طرح سے مایوسی کے اندر نہیں تھے، وہ ہونے ہی والے تھے، مایوس ہونے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان تک پہنچ گئی. اور یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. لوگوں سے تو مایوسی ہو سکتی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دے رکھی ہے. لوگ جو ہیں وہ انبیاء کی بات مانیں یا نہ مانیں، ان کے پاس فری ول ہے، وہ چاہے انبیاء کو جھٹلائیں اور چاہے انہیں ایکسیپٹ کریں اور اپنی آخرت بہتر کر لیں. سو اے مومن اور the Prophet علیہم السلام cannot be despair in Allah's mercy, but you may despair of people, you may despair of others, you may give up on people. کیونکہ لوگ کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دے دی، اور جب اللہ تعالیٰ انسانوں سے زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رولز جو ہیں وہ انسانوں کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہیں. انسانوں کو فری ول دے دی گئی، وہ جیسا چاہیں دنیا میں کریں. انہیں دو رستے دکھا دیے، ایک حق کا ہے اور ایک گمراہی کا ہے، وہ جس کو چاہیں اپنائیں. تو لوگوں سے مایوسی ہو سکتی ہے. اور یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. A believer depends entirely upon Allah subhanahu wa ta'ala, while a disbeliever has no hope in Allah subhanahu wa ta'ala. A disbeliever has no hope at all. His complete reliance is on himself, on his resources, or on other people. اس کا سارا ریلائنس لوگوں پہ ہوتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں اسے پتہ، تو پھر وہ اپنا ریلائنس اللہ پہ کیسے رکھے گا؟ اس کا ہر طرح کا بھروسہ اپنی ابیلٹیز پہ ہوتا ہے، اپنے جیسے لوگوں پہ ہوتا ہے، یا اپنے ریسورسز پہ ہوتا ہے. اسے لگتا ہے فلاں تکلیف آئی تو مجھے میرے پیسے بچا لیں گے، فلاں تکلیف آئی تو مجھے میری ماں یا باپ بچا لیں گے اگر وہ زندہ ہیں، فلاں تکلیف آئی تو میرے جو ہے بینک بیلنس مجھے کافی ہوگا. تو یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو کفار ہوتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے. تو انسانوں کا انسانوں سے مایوس ہونا اٹس کامن، اٹس نیچرل. ہیومن بینگز آر ناٹ سپر پاور، دے آر ویک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از سپر پاور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ can do anything. He is superpower. Everything is under his control. Nothing is impossible for him. Human beings are weak. They can do something, but not all. ان کے کنٹرول میں ساری چیزیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کوئی فوت ہو جائے تو اس کے رشتہ دار یا اس کے جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں کتنا وہ روتے ہیں، وہ کیونکہ انہیں واپس نہیں لا سکتے. وہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، اس کی کچھ لمٹس ہیں، اور ان سے مایوس ہوا جا سکتا ہے. اس لیے یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کون ہدایت کے لائق ہے اور کس کے دل میں رتی برابر بھی ہدایت ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جس کے دل میں ہدایت ہو، جو ساؤنڈ ہارٹ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ڈپرائیوڈ نہیں چھوڑیں گے. ہدایت اس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچا ہی دیں گے، کیونکہ دلوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انبیاء ہدایت نہیں دے سکتے، انبیاء کبھی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سورسز کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی طرف صرف بلا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس معاملے میں زبردستی نہیں کرتے، انہوں نے رول سیٹ کر دیے. اور بیکاز ہیومن بینگز آر گیون فری ول وائل اینجلس ہیو ڈٹرمنزم. اینجلس کے پاس فری ول نہیں ہے، انہیں وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا. انسانوں کو اپنی مرضی کا حق حاصل ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ رکھ دیا، جبکہ فرشتوں کو اپنی مرضی کرنے کا کوئی حق نہیں.
انہوں نے وہ ہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا، اس لیے ان کے لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی لائز ان اپرچونٹی، اکاؤنٹیبلٹی لائز ان اتھارٹی۔ اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو اور آپ اللہ کی مرضی کے خلاف جا سکتے ہو اور آپ جیسا چاہو اس دنیا میں جی سکتے ہو، دین اکاؤنٹیبلٹی از دیر، پھر آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ اور جب جیسے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات وہ مانتے ہیں، جس طرح سے انہیں کہا جاتا ہے ان میں خیر ہے، ان میں شر کا کوئی ایلیمنٹ نہیں موجود، تو پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غلط کر ہی نہیں سکتے تو پھر حساب کتاب کیسے دیں گے؟ جبکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں رکھ دیے، خیر اور شر دونوں رکھ دیے۔ خیر کی طرف جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے، شر کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر عقل اللہ تعالیٰ نے رکھی، شر کی طرف وہ کیوں جاتا ہے؟ پھر تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہم پہ کتنے مہربان ہیں، ہمیں فری ول دے کے بھی ہم پہ بھروسہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، فری ول دی، اشرف المخلوقات بنایا، پھر بھی ہم پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ہم الٹے کام کریں گے، ہم غلط کاموں میں اپنے حصے ڈالیں گے، کرپشن کریں گے، زمین پہ قتل و غارت کریں گے، ہم میں بہت سے برے انسان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو پہچانو، توحید کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ رسول نہ بھی آتے تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، ہر انسان اپنی عقل سے سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی آیات پہ غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ انہیں کہا کہ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، گویا اللہ تعالیٰ کو بہت فکر ہے ہماری۔ رسول اس دنیا میں نہ آتے تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے تھے، اس کی بکھری ہوئی اتنی آیات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے تھے۔ آج بھی جن لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا، رسولوں کا میسج نہیں پہنچا، وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، وہ کس لیے؟ غور و فکر کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں، اسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ ہدایت حاصل کرنا سب کا حق ہے، کوئی گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر غریب کوئی بھی ہو، ہدایت حاصل کرنا سب کا حق ہے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چھوٹے سے چھوٹا انسان اور بڑے سے بڑا انسان اللہ تعالیٰ ہی کا بندہ ہے۔ اور سورۃ الطٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 43 اور 44 میں، اے موسیٰ تم اور تمہارا بھائی جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے اسے سمجھانا، شاید سمجھ جائے اور ڈر جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ اور نرمی سے بات کرنا۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ فرعون ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، وہ سرکش انسان ہے؟ پھر بھی کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ سمجھ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے تھے، لیکن فرعون اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، جیسا بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا، اور اس کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی باقی کسی انسان کی ہے اس دنیا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، اور اگر وہ رسولوں کو بتا دیتے، اللہ تعالیٰ رسولوں کو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تمہاری طرف آئیں گے، یہ لوگ تمہیں چھوڑ جائیں گے، تو پھر رسولوں کے آنے کا دنیا میں کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، اور پھر تو رسولوں کو مبعوث کرنا ہی بیکار تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو ہدایت کی طرف بلایا، اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیجا، شاید کہ وہ سمجھ جائے، شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ لیکن وہ اتنا بڑا سرکش تھا، اللہ تعالیٰ ہی کو چیلنج کر ڈالا اس نے، کیا کہا؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کی طرف بلایا، چاہا کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے اور اسلام قبول کر لے۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہتے ہیں جیسے آج ہمارے والدین ہمارے لیے اچھا چاہتے ہیں. والدین کو پتہ ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، سرکش ہے، ریبیلیس ہے، میری بات نہیں مانتا، پھر بھی والدین چاہتے ہیں کہ وہ اچھے راستے کی طرف آ جائے. برے کاموں کے برے نتائج ہوتے ہیں، یہ اچھے کام کرے، اچھے نتائج پائے، یہ اچھے راستے پہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا پیار اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا والدین اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ had established the evidence through prophets علیہم السلام. اللہ تعالیٰ نے یہ ایویڈنس اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ نہ ہو کل کو لوگ کہیں کہ یا اللہ اتنا سخت عذاب اور تم نے ہمیں پہلے بتایا ہی نہیں کہ یہ ہونے والا ہے، اتنی سخت جہنم ہے اور اس طرح سے لوگوں نے جلنا ہے. تو کل کو لوگ پھر اپنے آپ کو بلیم کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یا رسولوں کو بلیم نہیں کریں گے. وہ اپنے آپ کو کوسیں گے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ کون مایوس کرے گا اور کون انبیاء کو ایکسیپٹ کرے گا. لیکن بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ had to prove it because Allah subhanahu wa ta'ala knows, but people don't know anything until they see with their own eyes. وہ جب تک ایکسپیرئنس نہیں کریں گے کسی چیز کو وہ نہیں جانیں گے، اور کل کو وہ اس چیز کو مانیں گے کہ بے شک ہم ہی ریبیلیس تھے، ہم نے ہی غلط راستے کو چنا. سو پروفٹس علیہم السلام اجمعین were not ordinary personalities. They were the best of best people. They were the best and chosen people amongst the nations. وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ بہت ہی بہترین چنے ہوئے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے چن کے ان لوگوں کو اقوام کی طرف بھیجا. تو کیا ان کا مایوس ہو جانا کوئی معمولی سی بات تھی؟ ہماری مایوسی کی طرح ان کی مایوسی نہیں تھی. ان کی مایوسی ایک پتھر پہ لکیر تھی کہ اس کے بعد اب کوئی ایمان لانے والا نہیں. نوح علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، قوم کو بلایا اللہ کی طرف، لیکن پھر بھی چند لوگ، گنے چنے لوگ ان پہ ایمان لائے. پھر بھی نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری. کہاں 100 سال اور کہاں 950 سال. 100 سال کا عرصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نوح علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو پریچنگ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور قوم انہیں اذیتیں دیتی رہی، ٹارچر کرتی رہی، اور قوم نے ان کی ایک نہ مانی. اور نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ تو سارے کے سارے ریبیلیس ہیں، اور ان کی نسلوں میں بھی اب تو گمراہی رچنے بسنے لگی ہے، اور یہ گمراہی کو پسند کرتے ہیں، یہ حق کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی. تو انبیاء کا مایوس ہونا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کو بھی پہچانتے تھے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے ساتھ کلام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح سے انہیں ایڈ کیا، سپورٹ کیا کہ وہ لگے رہیں جب تک رسول جو ہیں وہ اپنی ہمت ہار نہیں جاتے، مایوس نہیں ہو جاتے ان سے مکمل طور پہ. تو وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، اور وہ سب سے بہتر تھے اپنی اقوام میں سے. تو ظاہر ہے ان کا صبر بھی سب سے زیادہ، اور ان کا شکر بھی، اور وہ ایمان کے بھی اعلیٰ درجوں پہ تھے. تو ایسے انسان جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کی جو ہے ایموشنل ہیلتھ بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ایموشنلی پاورفل ہوتے ہیں، اور وہ فزیکلی بھی پاورفل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے، ایمان میں بھی سب سے بڑھ کے ہوتے ہیں. تو وہ جب مایوس ہوئے تو اس کا مطلب تھا کہ واقعی اب قوم میں کوئی خیر باقی نہیں رہی. تو پھر جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ کے سب بندے ہیں. ادھر رسول ہیں جن کو اذیتیں دی گئیں،
مارا پیٹا گیا، اور ادھر وہ ہیں جو جھٹلانے والے ہیں. دونوں اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جھٹلانے والے بھی اللہ کے بندے ہیں. رسولوں کو مدد دینے کا مطلب کیا تھا کہ دوسری طرف جو جھٹلانے والے ہیں ان کی تباہی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ہی حکمت سے کام لیا. He is the most wise and he saw into everything with his wisdom. کہ جب رسول جو ہیں وہ مکمل طور پہ دیکھ لیتے کہ اب قوم میں کوئی خیر باقی نہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ چلو اب میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اب میں تمہیں وکٹری عطا کرتا ہوں، اور ان لوگوں کو جو کہ ایمان نہیں لائے انہیں تباہ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کی مدد کی تو اس وقت کی جب اقوام میں واقعی کوئی خیر باقی نہیں رہی تھی، جب جھٹلانے والے زیادہ ہو چکے تھے اور ان میں کوئی خیر نظر نہیں آتی تھی. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان سب کو تباہ کر دے یا اللہ، ان کی نسلوں کو بھی ختم کر دے، کیونکہ ان کی نسلوں میں سے جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی تیرے نافرمان ہی ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو لوگوں سے مایوسی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا. لوگوں نے مایوس کیا، نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے نے مایوس کیا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے مایوس کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب نے مایوس کیا. اور اسی طرح سے بہت سی سٹوریز ہمیں ملتی ہیں کہ انبیاء جو تھے وہ مایوس ہوئے، ان کے بھی دل پسیجے، ان کے بھی دل خون کے آنسو روئے اپنے پیاروں کے لیے کہ یہ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے. تو لوگوں کے پاس فری ول ہے، لوگوں نے جیسا چاہا ویسا کیا. آج بھی آپ دیکھ لیں بہت کم لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، بہت کم لوگ دین کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام اقوام میں رہا کہ ماننے والے کم اور نہ ماننے والے، نافرمانیاں کرنے والے زیادہ تھے. So these were the two ayat that we looked into, ayah number 109 and 110. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the right understanding of the deen. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.